اسی طرح ہی ہم اپنی دنیاوی اپنی نفسانی شعور کے ذریعہ سے اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم کسی کو قائل کر لیں یا روحانی شخص کو پرکھ لیں یا اس کو یہ برابر کروا دیں کہ میں بہت روحانی ہوں، لیکن وہ یہ بات سمجھ لے وہ روحانی نہیں بلکہ نفسانی ہے، جس میں یہ عقل ہے۔ صرف عقل کی بیس پر جو کوئی بات کرتا ہے، جو کوئی شخص اپنی تعلیم کے سر پر بات کرتا ہے، وہ یہ جان لے کہ اس میں کوئی بھی بات نہیں پائی جائے گی جیسی بات خدا کے کلام مقدس میں ہے۔ بہت سارے لوگ جو ہیں وہ اپنی باتوں کے دم پر جو ہے وہ روحانی بننے کی کوشش کرتے ہیں۔ بہت سارے لوگ جو ہیں اپنے تجربے، اپنے ایکسپیرینس، اپنی عقل کے ذریعے سے وہ روحانی بننے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن خدا کے مقدس کلام میں لکھا ہے وائس کی کتاب میں 5واں باب اس کی 7ویں آیت ہے، کیونکہ خوابوں کی زیادتی اور بطالت اور باتوں کی کثرت ایسا ہوتا ہے، لیکن تو خدا سے ڈر۔ جو شخص صرف اور صرف باتوں کے دم پر خواب، باتوں کے دم پر پہاڑوں کو زیر کرنے، باتوں کے دم پر اگلے شخص کو جو ہے وہ زیر کرنے کے چکر میں اور اپنے آپ کو روحانی ثابت کرنے کے چکر میں ہوتا ہے، وہ یہ جان لے کہ اس میں روحانیت والی کوئی بھی بات نہیں ہے۔ یہاں پر اس شخص کو جو ہے خداوند کے کلام میں لکھا ہے احمق گردانا گیا ہے، ایسے شخص کو احمق کہا گیا ہے۔ وہ کیسے؟ ہمارے انسان کی کتاب اس کا 4واں باب اس کی 6 سے 8ویں آیت لکھا ہے احمق سے کنارہ کر کیونکہ تو اس میں علم کی باتیں نہیں پائے گا۔ ہوشیار کی حکمت یہ ہے کہ اپنی راہ پہچانے، لیکن احمقوں کی حماقت دھوکہ ہے۔ احمق گناہ کر کے ہنستے ہیں پر راست کاروں میں رضامندی ہے۔ جو لوگ صرف اور صرف اپنی حکمت کی بیس پہ بات کرتے ہیں، خداوند ان سے کہتا ہے کہ ان سے کنارہ کرو۔ خداوند کے کلام میں یہ لکھا ہے کہ لکھا ہے رومیو کی کلیسیا کے نام خط ہے جی، وہاں پر لکھا ہے اور جس طرح انہوں نے خدا کو پہچاننا پسند کیا، ناپسند کیا، اسی طرح خدا نے بھی ان کو ناپسندیدہ عقل کے حوالہ کر دیا۔ اب یہ وہ عقل ہے جو اوپر سے نہیں ہے، یہ وہ عقل اور یہ وہ شعور اور یہ حکمت وہ نہیں ہے جو اوپر سے آتی ہے، کیونکہ اس کو کبھی بھی سوال نہیں ہوتا۔ وہ لسانی ہے، وہ قائل کرنے والی ہے، وہ انسانوں کی زندگیوں کو برکت بابرکت بنانے والی ہے۔ اور یہاں پر لکھا ہے کہ پس وہ ہر طرح کی ناراضگی، بدی، لالچ اور بدخواہی سے بھر گئے اور غیبت کرنے والے، بدگو، خدا کی نظر میں نفرتی، اوروں کو بے عزت کرنے والے، مغرور، شیخی باز، بدیوں کے بانی، ماں باپ کے۔ اب یہ تمام چیزیں جن میں موجود ہیں وہ خود یہ نہ سمجھے کہ میں اپنی عقل پر جو بات کروں گا وہ روحانیت پر معمور ہوگی۔ جس میں یہ باتیں موجود ہیں وہ نفسانی شخص ہے، وہ کبھی بھی خدا کے کلام کو سمجھ نہیں سکتا۔ اب دوسری ہے روحانی آدمی، دوسرا ہے روحانی آدمی۔ روحانی کے لیے یونانی لفظ ہے پینوما تیکوس، پینوما تیکوس۔ اب پینوما تیکوس، ہم نے پینوما کے بارے میں پڑھا تھا کہ پینوما جو کیا تھا جی، روح کے بارے میں یہ بیان کیا جاتا ہے۔ اب اس شخص میں طبعی زندگی کے علاوہ روحانی زندگی بھی ہوتی ہے۔ اب طبعی زندگی کون سی ہے؟ طبعی زندگی جو ہے جو اس کو آدم کے ذریعہ سے ملی ہے، جو اس کو کیا ملی ہے؟ آدم کے ذریعہ سے طبعی ملی ہے، یعنی نفسانی تو وہ پیدا ہو چکا ہے، بدنی طور پر، طبعی طور پر وہ ماں باپ سے، کیا ہم نے نفسانی کے بارے میں پڑھا تھا نا، نفسانی تو وہ پیدا ہو چکا ہے، لیکن روحانی وہ ہے جس کو دوبارہ پیدائش کی ضرورت ہے، نئے سرے سے پیدا ہونے کی ضرورت ہے۔ وہ وہاں سے پیدا ہو تو گیا اور روحانی شخص دوہری پیدائش کو حاصل کرتا ہے۔ اس میں پہلے جیسی عقل تو ہوتی ہے، اس میں پہلے جیسا شعور تو ہوتا ہے، لیکن اس شعور، اس سوچ بوجھ کے ساتھ جب خدا کی لاسانی حکمت جڑتی ہے تو یقین کریں کہ وہ شخص روحانیت سے معمور ہو کر دوسروں کے لیے باعث برکت ہو جاتا ہے، دوسروں کے لیے۔ پھر اس کی بات نمکین بات، اس کی بات
कामिल बात होगी, उसकी बात ऐसी पुर असर बरकत होगी कि जो शख्स उसकी बात से सुनेगा, उसकी बातों को जानेगा, वो उसकी बातों को लेकर उसके बरकत को हासिल करेगा। वो दोहरी पैदाइश को रखता है। अब रूहानी जो हमने है वो उसको सीख रहे हैं दुनियावी तौर पर, तिबी तौर पर। जब बेटी पैदा होती है तो आहिस्ता आहिस्ता उसको किस चीज की खुराक मिलनी चाहिए? कैसी खुराक मिलनी चाहिए? ये जो बच्चे हैं छोटे, इनको कैसी खुराक मिलनी चाहिए? एक शख्स बोले और बुलंद आवाज से मैं कहूं, नरम ग़िज़ा, उसके बाद ठोस ग़िज़ा, उसके बाद। ये तो हम ये कह सकते हैं कि ये तो पॉइंट्स हैं, लेकिन इन डीपली अगर डेप्थ में जाए तो माएँ जो है वो ज्यादा इस चीज को बयान कर सकती है। जी, कोई भी माँ कैसी उसको खुराक मिलनी चाहिए? नहीं, अभी हम तिबी की बात कर रहे हैं, तिबी तौर पर। वो तो रूहानी में रूहानी खुराक की जरूरत पड़ेगी, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ खुराक तो दोनों में मौजूद है। खुराक तो दोनों को मिलनी चाहिए, क्योंकि उसको दोहरी पैदाइश हुई है। एक दफा तो वो तिबी तौर पर माँ बाप से पैदा हो चुका है, और दूसरी तरफ वो रूहानी तौर पर मसीह में रहते हुए पैदा हो चुका है। अब खुराक उसको कौन सी चाहिए? हर लिहाज से परफेक्ट मुकम्मल ग़िज़ा उसको चाहिए, जिसमें विटामिन हो, जिसमें तमाम तरह की ग़िज़ाइयत हो, चिकनाई हो, तमाम तरह की रोगनियत हो, तमाम तरह से उसको मजबूत करने के लिए उसको हर तरह की खुराक दी जाती है। इसी तरह ही जैसे बच्चे को ये खुराक जरूरी है, इसी तरह रूहानी शख्स को भी जब वो नई पैदाइश लेता है तो जो खुदावंद का कलाम लामबद्द है, जो खुदावंद का कलाम हमारे कदमों के लिए चिराग और राह के लिए रोशनी है, खुदावंद का कलाम जो ताया हुआ है, खुदावंद का कलाम जो चांदी से तपाई हुई चांदी से भी ज्यादा साफ है, खुदावंद का कलाम जो शहद के से भी ज्यादा शीरी है, शहद के छत्ते के टपकों से भी ज्यादा मिठास रखता है, वो दो धारी तलवार, वो तमाम न्यूट्रिशंस, तमाम विटामिन्स वो बाइबल मुकद्दस से रूहानी इंसान को मिलते हैं। रूहानी शख्स जो है, रूहानी शख्स उसको जब वो नई पैदाइश लेता है तो उसके लिए सबसे मुकम्मल बाज़ाब्ता हयात, मुकम्मल हयात की किताब और मुकम्मल खुराक जो है वो बाइबल मुकद्दस है, और वो डेली में उसके लिए। इसी तरह ही हम अपनी दुनियावी, अपनी नफ्सानी शऊर के जरिया से अगर हम चाहते हैं कि हम किसी को कायल कर लें या रूहानी शख्स को परख लें या उसको ये बार करवा दें कि मैं बहुत रूहानी हूं, लेकिन वो ये बात समझ ले वो रूहानी नहीं बल्कि नफ्सानी है, जिसमें ये अकल है। सिर्फ अकल की बेस पर जो कोई बात करता है, जो कोई शख्स अपनी तालीम के सर पर बात करता है, वो ये जान ले कि उसमें कोई भी बात नहीं पाई जाएगी जैसी बात खुदाम के कलाम मुकद्दस में है। बहुत सारे लोग जो हैं वो अपनी बातों के दम पर जो है वो रूहानी बनने की कोशिश करते हैं। बहुत सारे लोग जो हैं अपने तजर्बे, अपने एक्सपीरियंस, अपनी अकल के जरिए से वो रूहानी बनने की कोशिश करते हैं, लेकिन खुदाम के मुकद्दस कलाम में लिखा है, वाइस की किताब में 5वां बाब उसकी 7वीं आयत, क्योंकि ख्वाबों की ज़्यादगी और बतालत और बातों की कसरत ऐसा होता है, लेकिन तू खुदा से डर। जो शख्स सिर्फ और सिर्फ बातों के दम पर ख्वाब, बातों के दम पर पहाड़ों को ज़ेर करने, बातों के दम पर अगले शख्स को जो है वो ज़ेर करने के चक्कर में और अपने आप को रूहानी साबित करने के चक्कर में होता है, वो ये जान ले कि उसमें रूहानियत वाली कोई भी बात नहीं है। यहाँ पर उस शख्स को जो है खुदावंद के कलाम में लिखा है, अहमक गर्दाना क्या है, ऐसे शख्स को अहमक कहा गया है। वो कैसे? अमान मिसाल की किताब उसका 4वां बाब उसकी 6वीं से 8वीं आयत लिखा है, अहमक से किनारा कर क्योंकि तू उसमें इल्म की बातें नहीं पाएगा। होशियार की हिकमत ये है कि अपनी राह पहचाने, लेकिन अहमकों की हमाकत धोखा है। अहमक गुनाह करके हंसते हैं पर रास्तकारों में रजामंदी है।
جو لوگ صرف اور صرف اپنی حکمت کی بیس پہ بات کرتے ہیں، خداوند ان سے کہتا ہے کہ ان سے کنارہ کرو۔ خداوند کے کلام میں یہ لکھا ہے رومیو کی کلیسیا کے نام خط ہے جی، وہاں پر لکھا ہے، اور جس طرح انہوں نے خدا کو پہچاننا پسند کیا ناپسند کیا، اسی طرح خدا نے بھی ان کو ناپسندیدہ عقل کے حوالہ کر دیا۔ اب یہ وہ عقل ہے جو اوپر سے نہیں ہے، یہ وہ عقل اور یہ وہ شعور اور یہ حکمت وہ نہیں ہے جو اوپر سے آتی ہے، کیونکہ اس کو کبھی بھی سوال نہیں ہوتا، وہ لسانی ہے، وہ قائل کرنے والی ہے، وہ انسانوں کی زندگیوں کو برکت بنانے والی ہے۔ اور یہاں پر لکھا ہے کہ پس وہ ہر طرح کی ناراضگی، بدی، لالچ اور بدخواہی سے بھر گئے، اور غیبت کرنے والے، بدگو، خدا کی نظر میں نفرتی، اوروں کو بے عزت کرنے والے، مغرور، شیخی باز، بدیوں کے بانی، مابعد کے۔ اب یہ تمام چیزیں جن میں موجود ہیں، وہ خود یہ نہ سمجھے کہ میں اپنی عقل پر جو بات کروں گا وہ روحانیت پر معمور ہوگی۔ جس میں یہ باتیں موجود ہیں وہ نفسانی شخص ہے، وہ کبھی بھی خدا کے کلام کو سمجھ نہیں سکتا۔ اب دوسری ہے روحانی آدمی، دوسرا ہے روحانی آدمی۔ روحانی کے لیے یونانی لفظ ہے پینوما تیکوس، پینوما تیکوس۔ اب پینوما تیکوس، ہم نے پینوما کے بارے میں پڑھا تھا کہ پینوما جو کیا تھا جی، روح کے بارے میں یہ بیان کیا جاتا ہے۔ اب اس شخص میں طبعی زندگی کے علاوہ روحانی زندگی بھی ہوتی ہے۔ اب طبعی زندگی کون سی ہے؟ طبعی زندگی جو ہے جو اس کو آدم کے ذریعہ سے ملی ہے، جو اس کو کیا ملی ہے؟ آدم کے ذریعہ سے طبعی ملی ہے، یعنی نفسانی تو وہ پیدا ہو چکا ہے، بدنی طور پر، طبعی طور پر وہ ماں باپ سے، کیا ہم نے نفسانی کے بارے میں پڑھا تھا نا جی، نفسانی تو وہ پیدا ہو چکا ہے، لیکن روحانی وہ ہے جس کو دوبارہ پیدائش کی ضرورت ہے، نئے سرے سے پیدا ہونے کی ضرورت ہے۔ وہ وہاں سے پیدا ہو تو گیا، اور روحانی شخص دوہری پیدائش کو حاصل کرتا ہے۔ اس میں پہلے جیسی عقل تو ہوتی ہے، اس میں پہلے جیسا شعور تو ہوتا ہے، لیکن اس شعور، اس سوچ بوجھ کے ساتھ جب خدا کی لاسانی حکمت جڑتی ہے تو یقین کریں کہ وہ شخص روحانیت سے معمور ہو کر دوسروں کے لیے باعث برکت ہو جاتا ہے، دوسروں کے لیے۔ پھر اس کی بات نمکین بات ہوگی، اس کی بات کامل بات ہوگی، اس کی بات ایسی پر اثر بابرکت ہوگی کہ جو شخص اس کی بات سے سنے گا، اس کی باتوں کو جانے گا، وہ اس کی باتوں کو لے کر اس کے برکت کو حاصل کرے گا، وہ دوہری پیدائش کو رکھتا ہے۔ اب روحانی جو ہم نے ہے وہ اس کو سیکھ رہے ہیں دنیاوی طور پر، طبی طور پر۔ جب بیٹی پیدا ہوتی ہے تو آہستہ آہستہ اس کو کس چیز کی خوراک ملنی چاہیے؟ کیسی خوراک ملنی چاہیے؟ بیٹا، یہ جو بچے ہیں چھوٹے، ان کو کیسی خوراک ملنی چاہیے؟ ایک شخص بولے اور بلند آواز سے میں کہوں، نرم غذا، اس کے بعد ٹھوس غذا، اس کے بعد۔ یہ تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ تو پوائنٹس ہیں، لیکن ان ڈیپلی اگر ڈیپتھ میں جائیں تو مائیں جو ہیں وہ زیادہ اس چیز کو بیان کر سکتی ہیں۔ جی، کوئی بھی ماں کیسی اس کو خوراک ملنی چاہیے؟ نہیں، ابھی ہم طبی کی بات کر رہے ہیں، طبی طور پر وہ تو روحانی میں روحانی خوراک کی ضرورت پڑے گی، لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں خوراک تو دونوں میں موجود ہے، خوراک دونوں کو ملنی چاہیے، کیونکہ اس کو دوہری پیدائش ہوئی ہے۔ ایک دفعہ تو وہ طبی طور پر ماں باپ سے پیدا ہو چکا ہے، اور دوسری طرف وہ روحانی طور پر مسیح میں رہتے ہوئے پیدا ہو چکا ہے۔ اب خوراک اس کو کون سی چاہیے؟ ہر لحاظ سے پرفیکٹ مکمل غذا اس کو چاہیے، جس میں وٹامنز ہوں، جس میں تمام طرح کی غذائیت ہو، چکنائی ہو، تمام طرح کی روغنیت ہو، تمام طرح
سے اس کو مضبوط کرنے کے لیے اس کو ہر طرح کی خوراک دی جاتی ہے. اسی طرح ہی جیسے بچے کو یہ خوراک ضروری ہے، اسی طرح روحانی شخص کو بھی جب وہ نئی پیدائش لیتا ہے تو جو خداوند کا کلام لامبد ہے، جو خداوند کا کلام ہمارے قدموں کے لیے چراغ اور راہ کے لیے روشنی ہے، خداوند کا کلام جو تایا ہوا ہے، خداوند کا کلام جو چاندی سے تپائی ہوئی چاندی سے بھی زیادہ صاف ہے، خداوند کا کلام جو شہد کے سے بھی زیادہ شیریں ہے، شہد کے چھتے کے ٹپکوں سے بھی زیادہ مٹھاس رکھتا ہے، وہ دو دھاری تلوار، وہ تمام نیوٹریشنز، تمام وٹامنز وہ بائبل مقدس سے روحانی انسان کو ملتے ہیں. روحانی شخص جو ہے، روحانی شخص اس کو جب وہ نئی پیدائش لیتا ہے تو اس کے لیے سب سے مکمل باضابطہ حیات، مکمل حیات کی کتاب اور مکمل خوراک جو ہے وہ بائبل مقدس ہے، اور وہ ڈیلی میں اس کے لیے ریاضت کرتا ہے. جیسے بچے کو ہر بات میں ڈیلی میں سب کچھ دیا جاتا ہے، ہر چیز اچھی سے اچھی دی جاتی ہے، تو خداوند کے مقدس کلام میں بھی ہر وہ چیز اچھی موجود ہے جو ہمارے لیے روحانی ترقی اور روحانی بلوغت تک لے کر جائے. وہ شخص روحانی ہے جو دن میں تلاوت کرتا ہے، جو خداوند کے کلام کی تلاوت کرتا، ڈیلی میں دعا کرتا، بائبل مقدس کو پڑھتا، اس پر عمل کرتا، اور لوگوں کے ذریعے سے جو ہے خداوند اس کو برکت دیتا اور لوگ اس کے ذریعے سے برکت کو حاصل کرتے ہیں. اب یہ یاد رکھیے گا، خداوند کے کلام میں ہمارا روحانی زندگی کا منبع کون سا ہے؟ کس کے ذریعے سے ہم روحانی زندگی کو حاصل کرتے ہیں؟ خداوند کے مقدس کلام میں لکھا ہے، جس کے پاس بیٹا ہے اس کے پاس زندگی ہے، اور جس کے پاس خدا کا بیٹا نہیں اس کے پاس زندگی نہیں ہے. اب اس کا مطلب ہے کہ روحانی زندگی کا منبع کون ہے؟ یسوع المسیح ہے. اور جب یسوع المسیح ہے تو ہم نے پیدائش کے ذریعہ سے آدم کی خصلت، آدم کے تمام شعور، محسوسات، احساسات جو ہیں وہ ہم نے حاصل کیے وراثت میں. تو ضرور ہے کہ ہمارا یسوع مسیح جو زندگی، روحانی زندگی کا منبع ہے، ہم اس کے جیسے تمام کام اپنے اندر رکھیں. اس لیے خداوند کا بندہ مقدس پولس رسول کہتا ہے، ویسا ہی مزاج رکھو جیسا مسیح یسوع کا بھی تھا، جس کے لیے ہمیں پاک روح گائیڈ کرتا ہے، جس کے لیے ہمیں پاک روح گائیڈ کرتا ہے. روحانی زندگی، روحانی آدمی، روحانی شخص ہونا مسیح کی صورت میں ڈھلتے جانا. ہاللیلویا، مسیح کی صورت میں ڈھلتے جانا. سمجھ آ رہی ہے؟ سمجھ آ رہی ہے؟ آپ کی تعریفوں سے پتہ چل رہا ہے کتنی سمجھ آ رہی ہے. سمجھ آ رہی ہے جی؟ اب روحانی شخص جو ہے اس کلام مقدس کے ذریعہ جب وہ اپنے اندر لیتا ہے تو یہ آگ ہے اور ہمارے اندر کی تمام نجاست کو جلا کر بھسم کر دیتی ہے اور ہمیں ایک نیا اندر سے بنا دیتی ہے. اور تیسرا ہے جی جسمانی آدمی. آخری ہے جی، اس کو ہم تھوڑے وقت میں دیکھیں گے. یونانی میں اس کو کہتے ہیں سرکیکوس. سرکیکوس جسمانی آدمی کے لیے سرکیکوس لفظ ہے تے اینوں پنجابی چ کہاں جڑا کچا بھنا ہوندا ہے، جڑا کچیا بھنیا ہوندا ہے. کچے بھنے سمجھتے ہیں؟ آدھا پکیا تے آدھا. اب جسمانی آدمی کے بارے میں خداوند کا کلام کہتا ہے کہ جسمانی آدمی نے نئی پیدائش تو حاصل کر لی ہے، اس کے اندر خداوند نے کام کیا ہے، اس کی نئی سرے سے پیدا ہو چکا ہے، لیکن وہ پھر سے اپنی پرانی خصلت، اپنی پرانی سمجھ، اپنے پرانے شعور اور اپنے پرانے چال چلن کو لے کر جسمانی ہو جاتا ہے. وہ نئے سرے سے پیدا تو ہو چکا ہے. یہ وہ شخص ہے جو ہم نے پہلی بار، یہ اپ گریڈ ورژن ہے جی نفسانی کا. اپ گریڈ ورژن سمجھتے ہیں؟ اپ گریڈ ورژن کیا ہے؟ ہر موبائل پہ اپ گریڈ آتا ہے جی، اپ گریڈ ورژن کی آپشن آتی ہے کہ اپ گریڈ کریں اس کو.
اس سے کیا ہوتا ہے؟ فیچرز نئے ہو جاتے ہیں. فیچرز ہمارے اندر جب روحانی ہوتے ہیں تو نئے تو ہو گئے، لیکن پھر انہوں نے کیا کیا؟ یہ وہی ہے جی میں موبائل لے کے نواں موبائل لے کے تو پرانا کیس لا دینا، نواں موبائل لے کے تو پرانا کیس لا دینا. یہ اسی طرح ہے کہ جیسے پھر وہی بات، پانی موجود ہے لیکن کتا نہیں نکالا. ٹھیک ہے جی. تو یہاں پر کیا ہے کہ وہ شخص ہے، اپ گریڈ ورژن ہے جی اس کا، وہ شخص جس کی روحانی ترقی رک گئی ہے، وہ شخص جس کی روحانی ترقی رک گئی ہوئی ہے، وہ آگے نہیں بڑھا. اس نے کہا کہ جی ٹھیک ہے ٹھیک نہ کرے، جنہ کچھ میں حاصل کر لیا، جنہ کچھ بھی نو آ گیا، یہ تو بات ہے ہی کوئی نہیں، تو نام کو دوجا ہے، نہ اس سے کو بڑھ کر ہے نہ اس سے ہے، جنہ میں حاصل کر لیا وہ نہیں بڑھا. میں نے پہلے ایک مثال دی تھی کہ ایک سائنسدان تھا، وہ سائنس جو ہے وہ اکثر خدا کو نہیں مانتی، اس کے وجود کو نہیں مانتی، وہ مادی پرست ہے، اس کے وجود کو نہیں مانتی. وہ ایک سائنسدان جو تھا کہتا ہے کہ میں خدا کو نہیں مانتا. ایک دفعہ وہ سویا، اور جب سو گیا تو اس نے خواب دیکھا، اور خواب میں اس نے ایک لائن دیکھی، اور وہ لائن بالکل لائن کے درمیان میں کھڑا ہے، اور ایک طرف بائیں ہاتھ شیطان اور اس کے پیروکار یعنی اس کے فرشتے جو تھے، اور جو دائیں طرف تھا اس کا نام یسوع اور اس کے فرشتگان موجود تھے. اور شیطان پہل کرتا ہے، اور یہ بات یاد رکھیں، شیطان نے پہل کی. اس نے کہا آج تیرے پاس چوائس ہے، آج تیرے پاس چوائس ہے، چن لے کس کو چننا ہے. اس نے کہا جی تو شیطان ہے، میں تیری طرف نہیں جاؤں گا، میں دوزخ میں جانا نہیں چاہتا، یہ خدا ہے، میں سائنسدان ہوں، میں خدا کو نہیں مانتا، میں جہاں پر کھڑا ہوں میں وہیں پر ٹھیک ہوں، میں جہاں پر کھڑا ہوں میں وہیں پر ٹھیک ہوں. تو شیطان ہنس کے کہتا تو سمجھا نہیں، شیطان ہنس کر کہتا ہے تو سمجھا نہیں، جس جگہ پر تو کھڑا ہے یہ جگہ میری ہے، جس جگہ پر تو آپ چاہے خدا کی طرف منہ ہی کر لے تو شیطان آپ کی طرف منہ نہیں کر دے گا، کیونکہ آپ نے رخ جو ہے آپ کامل کرنے والے یسوع کو تک رہے ہیں، آپ اس کی طرف جانا چاہتے ہیں، آپ کی مرضی یہ ہے کہ میں اس کی طرف جاؤں. لیکن اگر آپ ایک جگہ پر کھڑے ہو گئے ہیں تو یہ یاد رکھیے گا کہ آپ آٹومیٹکلی شیطان کی طرف ہیں. اور پھر کیا ہوا؟ وہ نیند سے جاگا، اور جیسے ہی نیند سے جاگا تو وہ یسوع کے قدموں میں جھک گیا، دعا میں جھک گیا، گھٹنوں پر ہو کر کہتا ہے یسوع میں آج تجھے قبول کرتا ہوں، میں نے بہت بڑی بھول کر لی کہ میں تجھ سے دور ہو گیا. ایک جگہ پر رک گئے، یہ جسمانی شخص ایک جگہ پر رک جاتے ہیں، اور جب وہ رک جاتے ہیں ان کی روحانی ترقی کیا ہو جاتی ہے؟ رک جاتی ہے. وہ پھر دوبارہ ان خواہشوں میں پڑ جاتے ہیں، وہ دوبارہ سے ان خواہشوں میں پڑھ کر جو دنیا داری کی خواہشیں ہیں، یہاں پر لکھا ہے افسیوں کی کلیسیا کا نام خط لکھا ہے، ان میں ہم بھی سب کے سب پہلے اپنے جسم کی خواہشوں میں زندگی گزارتے اور جسم اور عقل کے ارادے پورے کرتے تھے، اور دوسروں کی مانند طبی طور پر جو ہے وہ غضب کے فرزند تھے. خدا ان کا پتہ یہ کہتا ہے اے بھائیو میں تم سے اس طرح کلام نہ کر سکا جس طرح روحانیوں سے، بلکہ جیسے جسمانیوں سے، اور ان سے جو مسیح میں بچے ہیں میں نے تمہیں دودھ پلایا اور کھانا نہ کھلایا. آج بھی ہم دودھ کے مشتاق ہیں. میں اکثر پریشان ہوتا ہوں، سالوں سے مناتی ہوتی آ رہی ہے، سالوں سے مناتی ہوتی آ رہی ہے تے ہجے تک اسی کلام سمجھیں، ابھی تک ہمارے اندر روحانی ترقی آئی نہیں ہے، اپنے اندر ہمیں ابھی تک خداوند نے ہمیں وہ قوت نہیں بخشی، ہم نے اس کو لینا دوبارہ نہیں کیا. وجہ کیا ہے؟ ہم ایک جگہ پر رک جاتے ہیں، اور خداوند کے کلام میں بڑے سخت الفاظ، آخری بات کریں گے، بڑے سخت الفاظ لکھے ہیں کہ کتا اپنی کیے کی طرف اور نہلائی سورنی دلدل کی طرف، جن کے ایک بار دل روشن ہو گئے، آسمانی قوتوں کا مزہ چکھ چکے، روحانی قوتوں کا مزہ چکھ چکے، ان کو دوبارہ نیا کرنا کیا ہے؟ مشکل ہے. کیونکہ جس طرح بارش
زمین پر پڑتی اور خشک ہو جاتی ہے، اسی طرح اور واپس پانی نہیں آتا، وہ اسی طرح ہی ان کو نیا بنانا جو ہے وہ ناممکن ہے۔ اس کے لیے ہم آخری حوالہ دیکھیں گے، پہلا پطرس 4 باب 2 سے 6 آیت، تاکہ آئندہ کو اپنی باقی جسمانی زندگی آدمیوں کے خواہشوں کے مطابق نہ گزاریں، بلکہ خدا کی مرضی سے مطابق، اس واسطے کہ غیر قوموں کی مرضی کے موافق کام کرنے، شہوت پرستی، بری خواہشیں، میں خوری، ناچ رنگ، نشہ بازی، مکروہ بت پرستی، جس قدر ہم نے پہلے وقت گزارا وہی بہت ہے۔ اس پر وہ تعجب کرتے ہیں کہ تم اس سخت بد چلنی تک ان کا ساتھ نہیں دیتے اور لام تان کرتے ہو۔ انہیں اسی کو حساب دینا پڑے گا جو زندوں اور مردوں کا انصاف کرنے کو تیار ہے، کیونکہ مردوں کو بھی خوشخبری اس لیے سنائی گئی تھی کہ جس کے لحاظ سے تو آدمیوں کے مطابق ان کا انصاف ہو، لیکن روح کے لحاظ سے خدا کے مطابق زندہ رہیں۔ میرے عزیزو، آج ہمارے سامنے ایک چیلنج ہے، آج ہمارے سامنے سوچنے کا وقت ہے۔ اگر ہم آج کے دن سوچیں تو 3 باتیں ہمارے سامنے آتی ہیں، 3 باتیں ہمارے سامنے آتی ہیں۔ سب سے پہلے ہم یہ سوچیں گے کہ کیا ہم نفسانی تو نہیں، کیا ہم جسمانی تو نہیں ہوں گے؟ یہ 2 باتیں ہیں۔ اور تیسری بات، اس کو ہم دوسرے معنوں میں لیں گے کہ کیا ہم روحانی ہونا چاہتے ہیں؟ ان تینوں میں سے آپ چن سکتے ہیں، آج چننا ہے، لیکن میں یہی بات کہوں گا کہ روحانی آدمی اور روحانی زندگی کو چنیں، وہی ہمارے لیے خداوند نے رکھی ہے، اور اسی طرح ہی ہم جو ہے وہ ہمیشہ کی زندگی کو حاصل کر سکیں گے۔ خدا کی مرضی یہی ہے کہ ہم روحانی زندگی کو حاصل کریں، ہم سٹیپ بائی سٹیپ نئے سرے سے پیدا ہو کر ہم روحانی کلام مقدس کو لیتے اپنی زندگی میں لے کر جو ہے وہ ہمیں بلوغت کی طرف پہنچیں، ہم بالغ ہو جائیں، اور جب بالغ ہو جائیں گے تو خدا نے کہا ہے کہ جو غالب آئے گا کیا کروں گا، میں اس کو حیات کے درخت میں سے کھانے کے لیے دوں گا۔ ان باتوں سے، جسمانی اور نفسانی باتوں سے ہم حیات کے چشمے سے پانی اور حیات کے درخت سے کبھی پھل نہیں کھا سکیں گے۔ اس کے لیے ہمیں روحانی ہونا ہوگا، اس کے لیے ہمیں اندرونی طور پر نئے سرے سے پیدا ہونا ہوگا، ظاہری نہیں، نفسانی نہیں، جسمانی نہیں، بلکہ روحانی آدمی بننا ہوگا۔ خدا اس مقدس کلام کے وسیلے سے ہم سب کو برکت دے، آمین۔